پہلا شق کہ کوئی موقع ہم نے ضائع، بولو کوئی موقع ہم نے ضائع، بڑی مشکل سے اللہ نے موقع دیا۔ قرآن بار بار کہتے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، وہاں حسرت ہی حسرت۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اور دوسری خوبی، وہ جس چیز کو دیکھے گا وہ عبرت کی نظر سے دیکھے گا۔ جب وہ چاند کو دیکھے گا، سیدنا عمر حج سے واپس آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحرا میں لیٹے ہوئے ہیں، واپسی ہے مدینہ کی طرف، چاند کو دیکھ رہے ہیں، وہ چاند کے ادوار گننے شروع کر دیے، عبرت سے دیکھ رہا ہے نا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، چاند کے ادوار گننا شروع کر دیے۔ یہ بالکل باریک تھا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہوا، پھر پورا ہوتے ہوئے گھٹنا شروع کر دیا۔ یا تو وہ زمانہ تھا کہ پوری دنیا پر اس کی روشنی کی حکمرانی تھی، یا آج اس کی حالت یہ ہے کہ بس صرف خود ہی نظر آ رہی ہے۔ لوگ دیکھنے کو تلاش کرتے ہیں، خوردبینیں لے کے دیکھتے ہیں، یہ وہ چاند ہے جو پوری دنیا کو روشن کرتا تھا۔ جب یہ ادوار گننے شروع کر دیے تو دعا کر لیا، اے میرے اللہ، ایک وقت تھا کہ تو نے مجھے جوبن عطا کیا تھا، جوانی عطا کی تھی، قوت عطا کیا تھا، اور اللہ تو نے میرے حوالے سے دین کے بہت سارے کام لیے۔ اب میرے اعضاء و جوارح کمزور پڑ گئے، میرے زوال کا اور کمزوری کا اور ضعف کا وقت آ گیا ہے اللہ، اب میں تجھ سے ایک دعا کر رہا ہوں۔ اور دعا بڑی عجیب دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے راستے کی شہادت مانگتا ہوں اور موت مدینے کی مانگتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس کو یہاں بریک کرتا ہوں، آگے نہیں جا رہا، کہ جب بھی آدمی دیکھے کسی چیز تو یہ عبرت کی نظر سے دیکھے۔ دیکھے سورج پر بچپنا آ گیا، لال لال نظر آ رہا تھا، دنیا کو روشن نہیں کر سکتا تھا، ادوار گزرتے گئے، زمانے گزرتے گئے، حالات گزرتے گئے، گھنٹے گزرتے گئے، ایک وقت آیا کہ پوری دنیا پر اپنی حکمرانی کا سکہ جمانے لگا۔ کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں سورج کی شعاعیں نہ گھس رہی ہو، کائنات کا کوئی ایسا چپا نہیں جہاں سورج اپنی تپش نہ دکھا رہا ہو، اپنی جولانی نہ دکھا رہا ہو، اپنی حکمرانی کا سکہ نہ جما رہا ہو۔ لیکن یہ ادوار گزرتے گزرتے ایک زمانہ آتا ہے جسے مغرب کہا جاتا ہے، کہ جب وہ مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ سورج جو کل کو بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر شباب جوبن پہ ہو گئی، پھر زوال کا زمانہ شروع ہو گیا، ایک زمانہ اور ایک وقت آیا کہ فنا ہو گیا۔ اے انسان، جب تو سورج پہ نگاہ ڈالتا ہے تو فطرت کی زبان میں سورج تجھے درس دیتا ہے کہ مجھ سے عبرت حاصل کر، جس طرح تیرے اوپر بچپنا آیا، میں بھی بچپنا گزار کے آیا ہوں، تیرے اوپر لڑکپن آیا، میں بھی لڑکپن کا زمانہ گزار کے آیا ہوں، تیرے اوپر جوانی کا نشہ آیا، میں بھی جوانی کا دور گزار کے آیا ہوں، تیرے اوپر بڑھاپا آئے گا، میں بھی بڑھاپے کی زندگی گزار رہا ہوں۔ جس طرح میں ایک دن فنا ہوا، تجھے بھی ایک دن فنا ہونا ہے۔ تو فطرت سلیمہ رکھنے والا جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ بولو، یہ جو بار بار قرآن کہتا ہے میں دن کو رات سے نکالتا ہوں، رات کو دن سے نکالتا ہوں، یہ یوں ہی نہیں، یہ رات دعوت فکر دے رہی ہے، رات فطرت کی زبان میں ہمیں نصیحت کر رہی ہے کہ اے رات کی تاریکی میں ڈوبنے والے انسان، وہ صبح کا سویرا کہاں چلا گیا؟ اور جب صبح کا سویرا اپنا پن بچا کے
اور رات کو اپنے آغوش میں لپیٹ لے لیتا ہے، تو پھر صبح انسان کو، طلوع فجر انسان کو، صبح کی روشنی انسان کو دعوت فکر دیتی ہے کہ اے انسان، جو تجھے کچھ دیر پہلے رات کے سناٹے نے اپنے آغوش میں لیا تھا، وہ تیرا رات کہاں چلا گیا؟ تو فطرت سلیمہ رکھنے والا کہتا ہے کہ رات جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا، دن جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا، سورج جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا، میں بھی جنت سے آیا ہوں اور ایک دن اللہ مجھے واپس جنت بھیج دیں گے۔ تو فطرت سلیمہ رکھنے والا شخص دو چیزوں کا متقاضی ہوتا ہے۔ پہلی چیز، وہ موقع ضائع نہیں کرتا۔ دوسری چیز، جب بھی وہ کسی چیز پہ نظر ڈالتا ہے وہ عبرت کی نظر سے دیکھے گا۔